علیکم، میں امداد سمرو۔ میں نے بات تو کرنی تھی خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے سنسنی خیزی ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے اس پر بات کرنی تھی، مگر ساتھ ہی ایک اور سانحہ رونما ہوا ہے، ایک اور واقعہ، ایک اور واردات جس نے دل دہلا دیا ہے۔ بہت زیادہ تکلیف اور صدمے کی پوزیشن میں ہے پورا کا پورا ملک۔ تو اس واقعے پر بھی بات کریں گے، اس واردات پر بھی بات کریں گے کہ ایک خاتون کو غیرت کے نام پر ایک لشکر نے گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو گولیاں مارتے ہیں خاتون کو سر عام، وہ غیرت مند ہیں یا وہ بغیرت ہیں؟ اصل بات تو یہ، وہ خاتون اور جس سے انہوں نے شادی کی، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ بلوچستان کا واقعہ، اور اس واقعے پر میں نے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اختر جان مینگل کو باہر نہیں جانے دیا گیا، دبئی جا رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ کوئٹہ میں ایک میجر کو شہید کر دیا گیا دہشت گرد حملے میں۔ تو ان تینوں چاروں معاملات پر بات کریں گے، اور آغاز جو ہے وہ میں بلوچستان سے کر لیتا ہوں۔ مجھے یاد آ رہا تھا وہ واقعہ دیکھ کر کہ ایک دور تھا پیپلز پارٹی کا، اور اس دور میں ایک واقعہ ہوا تھا نصیر آباد میں۔ خبر آئی تھی کہ جی 4 خواتین کو زندہ درگور کر دیا گیا نصیر آباد بلوچستان۔ تو اس پر اسرار زہری صاحب BNP عوامی کے، ان سے تعلق تھا، پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے، انہوں نے وہاں ایوان میں کہا تھا کہ یہ تو ہماری روایت ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو روایاتیں جو ہوتی ہیں وہ بہنوں اور بچیوں کو اور ماؤں کو قتل کرنے سے نہیں بنا کرتی۔ یہ جو واقعہ ہے، اس سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ جن علاقوں سے عورتوں کا تعلق ہوتا ہے، میں بلوچستان کے بالکل ساتھ والا علاقہ ہے میرا، تو یہ وہاں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں پر، اپنے باپ پر جان نچھاور کر دیتی ہیں۔ دولت کی تقسیم کی بات آتی ہے تو سرنڈر کر دیتی ہے اپنا حصہ کہ میرے بھائی کو مل جائے، اور جب سو کالڈ نام نہاد غیرت کے نام پر جب بغیرتی کرنے کا موقع آتا ہے تو بھائی مار دیتے ہیں اس بہن کو۔ ایک ویڈیو وائرل تھی، اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ایک لشکر ہے، ایک نہتی لڑکی ہے اس لشکر کے بیچ میں۔ براہوی میں وہ بات کر رہی ہے، اس کو آگے لے کر دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ شاید اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی، شاید اپنے باپ کو کہہ رہی تھی، شاید اپنے کسی کزن کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ براہوی میں کہتی ہے وہ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، گولی چلاؤ، کیونکہ تم کر ہی یہی سکتے ہو، تم گولی چلاؤ میرے اوپر۔ وہ آگے لے جا کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، لڑکی کا منہ ادھر کرتے ہیں اور پیچھے سے وار کرتے ہیں، ایک گولی چلاتے ہیں، گولی پیٹھ میں لگتی ہے اور کھڑی رہتی ہے وہ لڑکی۔ پھر ایک برسٹ مارتے ہیں جس کے بعد وہ گر جاتی ہے۔ پھر جس کے ساتھ وہ شادی کرتی ہے، قرآن ہاتھ میں ہے اس لڑکی کے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں عورت کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ساتھ قرآن کوئی آپ کے پاس لے کر آئے کہ جی ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہمیں معافی دے دو، یا کوئی جرگے میں آ جائیں تو معافی دے دی جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ ایک عورت آ جائے تو بھی معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک عورت، کہ ایک عورت کا احترام اتنا بڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک عورت بھی تھی، ایک بیٹی، ایک بہن، اور اس کے ہاتھ میں قرآن بھی تھا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کوئی ناجائز تعلق نہیں رکھا کسی سے، میں نے نکاح کیا ہے۔ اس کے باوجود بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی، بڑی بڑی پگڑیاں تھیں، بڑے بڑے ٹوپ پہنے ہوئے تھے سر پر، ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ مار دیا دونوں کو مار دیا۔ پھر اس وجہ سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا، وہ واردات یاد آ گئی جب 4 عورتوں کو زندہ درگور کیا گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کوہستان کا واقعہ کہ بچیاں گھر کی شادی کی تقریب میں، روایتی کسی شادی کے جو لاڈے ہوتے، گانے ہوتے، سہرے ہوتے، اس کے اوپر وہ ہلکا سا رقص کرتی ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اسلام آباد آ کر، ایک لڑکا بھی اور لڑکی سب کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ اسلام آباد آ کر دہائی دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ بعد میں اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ تو یہ غیرتیں ہیں ہمارے پاس۔ 51% آبادی ہے ہماری، 51% آبادی ہماری غیرت کے نشانے پر ہے کہ کب
ہماری غیرت کا بند ٹوٹے اور کب ہم ان کو مار دیں. اور باقی اگر وہ خود کچھ کرتے ہیں لڑکے مرد تو وہاں کسی کی غیرت نہیں جاگتی، وہاں اس کو تھپکی دی جاتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہو گیا ہے. لڑکے کے لیے کہا جاتا ہے، اور بٹھا کر اوطاق میں، بٹھا کر ڈیرے میں، بٹھا کر وہ کیا ہوتا ہے حجرے میں دوستوں کو، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی میرا بچہ آج یہ کارنامہ کرا ہے کیونکہ میرا بچہ جوان ہو گیا ہے. اور بچی اگر تمام شرعی اور اسلامی اور ملکی قوانین کے مطابق کسی سے کے ساتھ پسند کی شادی کرتی ہے تو لشکر کشی کرتے ہیں بچی کے اوپر. میں نے بات کی، میرے دوست نے شاہد رند خیبر بلوچستان کی حکومت کے ترجمان، ان کو میں نے فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئٹہ کے نواح کا کوئی واقعہ لگتا ہے، ابھی تحقیقات ہو رہی ہے، سی ایم نے نوٹس لے لیا ہے، ہائی پاور کمیٹیاں بن چکی ہوئی ہیں اور تفتیش اور تلاش شروع کر دی گئی ہے. اور پھر میں نے میرے دوست ہیں جاوید لانگا صاحب کوئٹہ میں صحافی، ان سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ دشت کا علاقہ ہے یہ، کوئٹہ کے نواح میں دشت کا علاقہ، وہاں کا یہ واقعہ ہے. اور پھر کچھ دوست نام بتا رہے ہیں، لڑکی کا نام شیتل، لڑکے کا نام زرق، جن کو قتل کر دیا گیا غیرت کے نام پر. تو یہ غیرت نہیں ہے جی، اس سے بڑی کوئی بغیرتی نہیں ہو سکتی کہ آپ نہتی بچیوں کو اس طرح ماریں، نہتے لوگوں کو اس طرح ماریں. مجھے یاد ہے میں نیا نیا لاہور میں آیا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا، پشتون اپنا بچی نے کوئی شادی کی تھی، انہوں نے وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا جو دستک نام کا جو ادارہ چلاتی تھی وہ، تو وہاں سے وکیل، کیونکہ ان کی وکیل بھی تھی آسمہ جہانگیر، ان کو قانونی معاونت فراہم کر رہی تھی، تو وہاں سے اترے، یہ اپنے مین بلیورڈ پر لاہور میں دونوں کو مار دیا گیا تھا. سندھ میں آئے روز یہ ایسی وارداتیں ہوتی ہیں غیرت کے نام پر، کاروکاری. وہ بھائی اس غیرت کو ذرا تھوڑا سا پازیٹیو بنا کر ان بچیوں کو اعتماد دیں، دیکھیں کہاں لے کر جاتی ہیں، آپ کے خاندانوں کا نام کہاں روشن کرتی ہیں. میرے خاندان کی بچیاں ہمارے لڑکوں سے زیادہ قابل ہیں، کوئی سرجن ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کدھر پڑھ رہی ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کس جاب میں ہے. تو بچیوں پر اعتماد کریں بھائی، یہ کوئی غیرت نہیں ہے. اچھا جی، اب کوئٹہ میں کل ایک واقعہ ہوا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی پہلے، اس میں بتایا کہ کالی گاڑی ہے، اس کے ساتھ ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے اور گاڑی کے پاس ہلکا سا رکتا ہے، گاڑی کو جیسے ٹچ کرتا ہے اور اس کے بعد آگے تھوڑا آگے نکلتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے. تو بتایا گیا کہ جی میجر انور کاکڑ اس حملے میں شہید ہو گئے. ان کا تعلق پشین سے، اور انہوں نے بڑے بڑے آپریشنز میں حصہ لیا BLA کے خلاف، تو اس وجہ سے وہ ٹارگٹ تھے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ان کی. اختر جان مینگل صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے رہنما ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے ایک دھرنا بھی دے رکھا ہوا تھا کوئٹہ کے باہر لک پاس پر، اور ریزائن کر گئے قومی اسمبلی سے، باہر چلے گئے تھے، پھر واپس بھی آ گئے. اب وہ باہر جا رہے تھے دبئی، اور ان کو روک دیا گیا کہ جی آپ کا نام جو ہے وہ ایک خاص لسٹ ہوتی ہے، اس میں ہے آپ کا نام، لسٹ کا نام ہے پروویژنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، تو اس میں آپ کا نام ہے، تو لہٰذا آپ کو FIA والوں نے کہا کہ آپ کو ہم باہر نہیں جانے دیں گے. یہ کیا مطلب، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. یا تو کوئی بندہ اگر کسی کے اوپر مقدمہ ہے، مقدمہ چلائیں، سزا دیں، جیل میں بھیج دیں. یہ بڑی جیل لوگوں کے لیے نہ بنائے پاکستان کو. عمران خان کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا، سب کے پوری کی پوری اپوزیشن کے نام ECL پر ہوتے تھے، کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا باہر، کوئی علاج کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا تھا، کوئی بچوں سے ملنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا تھا. حمزہ شہباز کو بڑے عرصے کے بعد اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی، باہر جانا چاہ رہے تھے، ECL پر نام ہے جی، نہیں جا سکے تھے. وہ بھی زرداری صاحب جانا چاہتے تھے، نہیں جا سکے، کوئی نہیں جا سکتا تھا، سب کے نام ECL پر ہوتے تھے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ساری کی ساری لیڈرشپ. یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، کڑوی باتیں اختر مینگل کی سن لیں. وہ آئین کے دائرے میں رہ کر الیکشن لڑ کر آیا تھا اسلام آباد، اور اسلام آباد اگر اختر مینگل کو عزت دیتا تو اختر مینگل واپس جا کر بلوچستان میں کہتا کہ اسلام آباد ہماری بات سن رہا ہے، آپ BLA کی بات مت سنو. اختر مینگل کی بات میں وزن پڑ جاتا.
بی ایل اے کے دہشت گرد آئسولیٹ ہو جاتے. بہرحال اب دیکھیں جی، فیصلہ سازوں کی مرضی ہے. اچھا، جب کے پی کے میں تماشا لگا ہوا ہے، پہلے بھی یہی ہوا تھا، جب الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی تھیں، ان کی مخالف جماعتوں کو دے دی تھی، تو اس وقت اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا تھا، اعلانیہ نہیں ہونے دیا گیا تھا کہ جی ہم نے یہ جو مخصوص نشستیں 25 جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف کو ملی ہیں، ان کا ہم نے حلف نہیں ہونے دیا. علی امین گنڈا پر سر عام کہتے تھے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اجلاس بلائیں اور حلف لیں. نہیں اجلاس بلایا گیا، نہیں حلف لیا گیا، عدالتی فیصلوں کی توہین کی گئی. میرے پروڈیوسر سعد صاحب کہہ رہے تھے کہ نام تو ان کا تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، تو آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. یعنی عدالت کا آرڈر ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، یا اس کو چیلنج کرے یا اس پر عمل کرے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اگر 12 جولائی کے فیصلے پر عمل نہیں کیا تھا الیکشن کمیشن نے، تو اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ اپیل میں چلے گئے تھے. وہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم تو چھٹیوں سے واپس آ کر فیصلہ اپنا اپیل سنیں گے. اور پھر فیصلے میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ابہام ہو تو ہم سے پوچھ لیجئے. تو پوچھنے گئے بجائے اس کے کہ کسی کو سن کر جو جج صاحبان ہیں کوئی اپنی رائے دیتے، رہنمائی کرتے، وہ گھر بیٹھے چٹھیاں لکھ دیتے تھے حکم نامے کے نام پر کہ یہ کر لیں. یہاں تو کیٹیگورک فیصلہ ہے کہ جی آپ حلف لیں، حلف نہیں لیا جا رہا تھا. آج وہ جو 25 نئے ارکان ہیں، دوبارہ ایک بار پھر آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد جب الیکشن کمیشن نے جے یو آئی ایف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو، اور عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری وہ جو ہے پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی، ان کو جب ارکان دے دیے 25، تو ان کی حلف برداری ہونی تھی. آج اجلاس کال کیا گیا، اجلاس شروع بھی ہوا، مگر اس سے پہلے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی بیٹھتی ہے کہ ہم نے اجلاس میں نہیں جانا. ایک بندہ جائے گا، کورم کی نشاندہی کرے گا، اجلاس ختم کر دیا جائے گا. تو یہی کیا گیا، کیونکہ اپوزیشن جب تک وہ ارکان جو ہیں 25 حلف نہیں لیتے تو اپوزیشن کورم کی پوزیشن میں نہیں تھی. تو اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے کی دیری سے، تاخیر سے. گئے ارکان اپوزیشن کے، اور وہاں پی ٹی آئی کے ایک رکن گئے، انہوں نے جا کر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اور اسپیکر جو ہیں انہوں نے 24 جولائی تک اجلاس مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا. یعنی کوششیں کی گئی کہ جو کل سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، جس میں تحریک انصاف لیر و لیر ہو جانی ہے. اب تو اس میں ایک نئی کہانی بھی آ گئی، ایک نیا دھنوان بھی آ گیا ہے. پہلے تو پی ٹی آئی پوری کی پوری رو رہی تھی مرزا آفریدی کو، اب تو عمران خان کا گھر بھرنے والے ایک اور صاحب کا نام بھی سامنے آ گیا، اور وہ صاحب عمران خان سے ملاقات کر کے بھی آ گئے. مرزا آفریدی کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن جو نیا نام سامنے آ رہا ہے اس نے تو عمران خان سے ملاقات بھی کر دی ہے، اور وہ نیا نام ہے قاضی وقار. وہ بہت بڑے ڈونر ہیں عمران خان کے، اور شوکت خانم کے ایک آپریشن تھیٹر کا نام ان کی والدہ کے نام سے ہے. وہ عمران خان سے مل کر بھی آئے ہیں، وہ ٹیکنوکریٹ کی نشست کے آزاد امیدوار ہیں. تو بہرحال اس پر میں آتا ہوں. تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ سینٹ کے انتخابات نہ ہوں تاکہ پارٹی لیرو لیر ہونے سے بچ جائے. لیکن الیکشن کمیشن اور مخصوص نشستوں پر منتخب ہو کر آنے والے ارکان جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. الیکشن کمیشن نے کہا کسی مناسب شخصیت کو، آپ کسی مناسب عہدیدار کو آپ یہ ذمہ داری دیں کہ منتخب ارکان سے حلف لیں تاکہ ہم الیکشن کروا لیں سینٹ کا. یہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نو منتخب ارکان سے حلف لیں گے. اور پھر الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا کہ کل صبح 9 بجے حلف ہوگا مخصوص نشستوں کے پر ارکان کا گورنر ہاؤس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جرگہ ہال میں سینٹ کی 11 بجے سینٹ کا الیکشن کے لیے پولنگ ہوگی. اور اس میں الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کے نے آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری، آئی جی اور فرنٹل کانسٹیبلی کو سیکیورٹی
فل پروف سیکورٹی دینے کی ہدایت بھی انہوں نے جاری کر دی الیکشن کمیشن نے. تو اب پریزائڈنگ ہال جو ہوگا وہ جرگہ ہال ہوگا اور حلف ہوگا اس میں گورنر ہاؤس میں. یہ پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے. جب 3 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی, نظر آ گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, نمبر کلیئر تھا, تو عمران خان نے ایک سازش رچی آئین توڑنے کی. انہوں نے فواد چودھری کے ذریعے وہاں پر, حالانکہ جب جو سیشن عدم اعتماد کے لیے ہوتا ہے اس میں کوئی اور بزنس نہیں ہو سکتا, کوئی اور بزنس ہو ہی نہیں سکتا. اور جو اجلاس جو ہو اس کا, یہ آج بھی 2 نمبری کی گئی ہے. جو اجلاس پہلے بلایا جو اجلاس ہو, پہلا اجلاس کا جو اگلی کاروائی ہے نا, وہ ہوتی ہے نو منتخب رکن کی حلف برداری کے بعد. یعنی اجلاس ہوا, آغاز ہوتے ہی کاروائی نہیں چل رہی اجلاس کی, اسپیکر کہیں گے جی نو منتخب ارکان حلف لیں. حلف کے بعد کورم پوائنٹ آؤٹ ہو سکتا تھا. یہاں پر بھی یہ 2 نمبری کی گئی ہے. اسی طرح جس طرح 2 نمبری کی گئی تھی تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر, فواد چودھری نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی یہ سازش ہے عالمی, اور عالمی سازش کے تحت آنے والی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد, کیا اس پر کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو قاسم سوری جو آج کل بھگوڑے بنے پھر رہے ہیں, باہر ہیں, انہوں نے آئین توڑا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتی اور مسترد. پھر عمران خان نے پہلے سے ریکارڈڈ ایک میسج ویڈیو تقریر جاری کر دی کہ جی میں نے اسمبلی توڑنے کے لیے صدر کو ایڈوائز کر دیا, اور صدر نے پہلے سے تیار کردہ اسمبلی توڑنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یہ آئین ٹوٹا تھا اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آئین ٹوٹا تھا. آج بھی انہوں نے یہی کوشش کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کئی ماہ تک, جب تک 12 جولائی کا فیصلہ نہیں آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, تب تک کے پی کے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا تھا. اسمبلی کو غیر فعال رکھا تھا, جو کہ نہیں رکھا جا سکتا. تو اب بھی وہی کیا. وجہ یہ ہے کہ لیرو لیر ہو جاتی پی ٹی آئی. تو بہرحال اب گنڈاپور صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی 23 ارکان ہمارے منحرف ہو سکتے ہیں. اب کہانی جو نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں ARY کے رپورٹر, بہت اچھی اچھی خبریں نکال کر لاتے ہیں. ان کی خبر یہ ہے کہ صرف اپوزیشن کے ارکان سے ڈر نہیں ہے, بلکہ جو نئی آسامی, ایک بڑا نام جو بیچ میں ہے, جو آزاد رکن کے طور پر جنہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر, وہ ہے قاضی وقار. اور قاضی وقار مالدار پارٹی ہے. نعیم اشرف بٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی قاضی وقار سے گفتگو ہوئی ہے. قاضی وقار کہتے ہیں جی میں شوکت خانم کا بہت, عمران خان کا, پی ٹی آئی کا بانی, پی ٹی آئی کا بہت بڑا, عمران خان کا بہت بڑا ڈونر ہوں, اور میری والدہ کے نام پر شوکت خانم میں آپریشن تھیٹر ہے, اور میں نے شاندانہ گلزار کے ساتھ مل کر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کی ہے, جا کر ملایا ہوں جیل میں. تو ادھر اعظم سواتی کو بھی ٹکٹ دے دیا یا نامزد کر دیا, ادھر ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیا. تو جو باغی ارکان ہیں وہ صرف اس لیے باغی نہیں ہیں کہ کوئی چند پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. نعیم اشرف بٹ کا کہنا ہے کہ باغی ارکان اس لیے بھی باغی ہیں کہ ان کی جو بہتی گنگا ہے نا دھن کی, اس میں وہ نہا رہے ہیں. خبر ایسے کچھ بتا رہی ہے. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ ان کو باغی ارکان پی ٹی آئی کی, پیپلز پارٹی, JYF اور مسلم لیگ نون اور دیگر یعنی اپوزیشن اتحاد, جو ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے وہاں پر. تو عجیب سینٹ کا الیکشن جب بھی کے پی کے میں ہوتا ہے خاص طور پر, تو وہاں پر پیسہ, آپ کو کبھی بھی سندھ کا سینٹ کا الیکشن اس طرح متنازع ہوتا ہوا آپ نے نہیں سنا ہوگا. پنجاب میں کبھی بھی آپ نے سینٹ کا الیکشن متنازع ہوتے نہیں سنا ہوگا. بلوچستان میں چیزیں ادھر اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ کروڑا اربا روپے کی بات چل رہی ہو. کے پی کے میں جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, اور جب سے ہم سندھی میں کہتے ہیں نئی سامائی ہے, جب سے پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر ایمرج کی ہے, تب سے یہ دھندا بڑھ گیا ہے, جس کو میں مکروہ دھندا میں نے کہا تھا. تو مکروہ دھندے میں ایک اور نام عمران خان صاحب کو جو نواز رہے ہیں وہ سامنے آ گیا ہوا ہے. اب کل حلف ہوگا, کل سینٹ کے انتخابات ہوں گے. کوشش پی ٹی آئی کی یہ تھی کہ آزاد, اب ان کے جو ارکان ہیں اپنے باغی ارکان, وہ دستبردار ہو جائیں. وہ نہیں ہوئے تو الیکشن سے ہی دوڑ رہے ہیں. مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کل لیرو لیر ہوتی ہوئی پی ٹی آئی آپ کو نظر آئے گی.
اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔